أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون بسم سورة في آية الكريمة. قل يا أيها الكافرون. قل التهديد يا أيها الكافرون كافرون منكرون لا أعبد میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جن کو تم پوجتے ہو ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہ لکم الگ لفظ ہے دینکم الگ لفظ ہے. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واو الگ ہے لیا لیا یہ ایک الگ لفظ ہے لیا میرے لیے لوگ اس کو ولیہ پڑھتے ہیں ولیہ نہیں ہے واو الگ ہے لام اور یا یہ ایک الگ لفظ ہے لیا میرے لیے دین میرا دین دینی اگر نیم کو کھینچے جوڑ پڑیں گے تو دینی بن جائے گا وقت کرنا چاہیں گے تو دین ہی کرے گا. تو کافی آگے اعلان کرتے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو تم پوجا کرتے ہو اور نہ ہی تم اس ذات اقدس کو عبادت کرنے والا مانتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. دوبارہ سے فرمائے کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ 4 آیات میں ایک ہی بات دہرائی گئی. 2 آیات میں یہ کہا گیا لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس سے تم عبادت کرتے ہو ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس سے تم عبادت کرتے ہو. اور اسی طرح ولا انتم عابدون ما اعبد دونوں کا ایک ہی مضمون لگ رہا ہے لیکن مضمون میں تھوڑا سا مفہوم میں فرق ہے. ہوا اصل میں یہ تھا کہ کچھ قریش کے سردار ہیں کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحی سے ظاہر ان سے کہا کہ آئیں ہم اس بات کو کہا کر لیتے ہیں کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ عبادت کیا کریں ان کی اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو اسی طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے دین پر کچھ عمل کر لیں گے تو جو آپس میں ہمارا لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بے شک تم عبادت نہ کرو لیکن ہمارے معبودوں کو صرف مان لو ان سے مذمت نہ بیان کیا کرے تو یہ جو کہیں یہ خراب ہے ایسے نہ کہا کرے تو ہم تمہارے معبود کو رب مان لیں گے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنا وہ مجمع لگا ہوا تھا مشرکین کا ان کو سن لیے تھے اور جس سے خلاصے کا مطلب یہ نکلا کہ جس قسم کے لیے تم مجھے پیشکش کر رہے ہو اس قسم کے مشرکانہ عقائد میں ہرگز رکھنے والا نہیں ہے. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو رب ماننے میں تو سب کا اتفاق تھا تو اس رب کے ساتھ شریک کرنا اور نہ کرنا یہ اسلام کی پہچان ہے. مسلمان کیا ہے وہ صرف ایک اللہ کو رب مان رہا ہے. اگر اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو مسلمان بن جائے گا تو مشرک ہو جائے گا. مسلمان کا مطلب صرف ایک اللہ کی ذات کو ماننا. تو اس سے گفتگو کرنے میں یہ صورت موجود ہے. پہلا جملہ جو کہا لا اعبد مطلب کیا ہے کہ میں اب عبادت نہیں کر رہا. لا اعبد میں اس موجودہ وقت میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر رہا جن کو تم معبود مانتے ہو. اور دوبارہ جب کہا ولا انا عابد اور میں آئندہ بھی ایسا کرنے والا نہیں ہوں. مطلب یہ ہے نہ میں نے ماضی میں بت پرستی کی نہ میں حال میں بت پرست ہوں نہ مستقبل میں میرا ایسا کوئی ارادہ ہے. تو لا اعبد اور عابد یہ دونوں جملوں میں فرق ہے.
تو میں نے ماضی یا حال میں بھی ایسا کام نہیں کیا اور مستقبل میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں. اور کافروں کے لیے دونوں دفعہ جملہ ایک ہی جیسا لایا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد. مطلب کیا ہے کہ تم پہلے بھی اسی حال پر تھے اور آئندہ بھی تم اسی حال پر رہیں گے. تم پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بنا کے رکھو, عقیدے کو خلق ملک کر کے رکھو, لیکن پہلے بھی کہتے تھے وہ تم آئندہ بھی کہو گے. تمہارا حال ایک جیسا ہے اور میرا حال یہی ہے کہ نہ میں نے ماضی میں یہ کام کیا اور نہ میں مستقبل میں یہ کام کروں گا. اور تم کہتے ہو, تم ہمیشہ کہتے ہو کہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتے ہو جو پہلے سے بڑی ہوتی ہے تو پچھلے معبود کو چھوڑ کے اگلے کو رکھ مان لیتے ہو. کسی کو کہتے ہو یہ بارش میں برسائے گا, کسی کو کہتے ہو یہ شکر کے لیے ہے, کسی کو کہتے ہو یہ رزق دینے والا ہے, کسی کو کہتے ہو یہ اولاد دینے والا ہے. تم ہزاروں معبود بنا رکھے ہیں, جو نئی چیز نظر آتی ہے تمہارا یہ حال ہے جو تبدیل ہونے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بحث مباحثے سے روک دیا جائے. آپ کو کہا گیا ان کو یہ کہہ دو لکن دینکم, تمہیں تمہارا دین مبارک جیسے عمل کرتے ہو کرتے رہے, ولی دین مجھے میرا دین کافی ہے. مجھے تمہارے دوسرے معبودوں پر یقین لانے اور ان سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر قرآن پاک میں پہلے اس وقت حکم یہی تھا کہ کافروں سے مزید چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے, اور جب وہ اپنے کافرانہ اور مشرکانہ عقائد پر بنے رہے تو ان کو صرف یہی کہہ دینا چاہیے کہ تم جانا اور تمہارا دین جانے. لیکن پھر بعد میں قرآن کریم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص اپنے فضل کرم سے ابھی ہماری زندگی لکھی ہوئی اور اس کلام پاک کی تفسیر ہمیں ساری اللہ نے کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. ہم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا. پھر کہا کہ اس وقت تک کافروں سے لڑے جب تک کہ وہ یا تو کلمہ پڑھنا قبول نہ کریں یا مسلمانوں سے ماتحت بن کر رہنے کا سامنا کریں. لیکن دینکم ولی دین والا حکم سے بعد میں منسوخ ہو گئے. تو یہ سورۃ کافرون جس میں براہ راست کافروں کو ان سے کافر نام سے مخاطب کیا گیا. یہ نہیں لکھا کہ ان لوگوں سے کہہ رہے تھے. قرآن کا جو ہے وہ خطاب عام طور پر یا یہ الناس سے ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اپنے حکم اپنے نبی کو دیا اور کیا کہیں یہ ایھا الکافرون براہ راست ان کو ان کے نام سے مخاطب کرو. اس میں تمہیں کوئی جھجک کی آئے نہیں آئی. لہٰذا یہی وہ عقیدے جو ان لوگوں سے ذکر اور ہمدردی میں وہ ہمیشہ اس پر جمے رہے اور انہوں نے عقیدوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اور قیامت کے دن طرح طرح سے ادھر اللہ کے سامنے پیش کریں گے لیکن وہاں ادھر کام نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے خود کے دلی کے حقیقی اپنا حفظ و عمل نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سچا اپنی وحدانیت پر صرف اپنی وحدانیت پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.